بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں عائشہ پروین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم علم بیان کا دوسرا جز کے بارے میں جانیں گے، جس کا عنوان استعارہ ہے۔ علم بیان کا دوسرا جز استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کا لغوی معنی مستعار لینا یا ادھار لینا کے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ میٹافر استعمال کیا جاتا ہے، جو یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ یونانی میں اس کے معنی آگے بڑھانا کے آتے ہیں۔ یونان کا مشہور ادیب ارسطو نے استعار کو صفائی خیال کی کلید سے تعبیر کیا ہے۔ استعارہ دراصل مجاز کی ہی ایک قسم ہے، جس میں لفظ اپنے لغوی معنی کو ترک کر کے لسانی سیاق و سباق کے اعتبار سے نئے معنی مستعار لیتا، یا یوں کہیے کہ انہیں آگے بڑھاتا ہے، اور اس طور پر زبان نئی وسعتوں سے آشنا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے طالب عاملی نے درست کہا ہے کہ وہ شعر جس میں استعارہ نہ ہو بے مزہ ہوتا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں گہری مماثلت ہوتی ہے۔ تشبیہ میں جسے مشبہ کہتے ہیں، اس کی جگہ استعارہ میں مستعار لہو ہوتا ہے، اور تشبیہ میں جسے مشبہ بہ کہتے ہیں، وہ استعارہ میں مستعار منہ بن جاتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، تو استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ کا نام پاتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مشبہ کو بعینہ مشبہ بہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی، تو ظاہر ہے یہ تشبیہ ہوگی۔ اگر یوں کہے کہ میں نے پھول دیکھا، تو اسے استعارہ کہیں گے۔ جیسے ہے یاد وہ بے مثال آنکھیں، کیا ہے تیری وہ غزال آنکھیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ مندرجہ ذیل بالا تمام اشعار استعارہ کی واضح مثالیں ہیں۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے درجہ ذیل 3 ارکان ہیں۔ پہلا، مستعار لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے، مستعار لہو کہلاتی ہے۔ دوسرا، مستعار منہ، وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے، مستعار منہ کہلاتی ہے۔ تیسرا، وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو، اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ استعارہ کی درجہ ذیل قسمیں ہیں۔ پہلا، استعارہ بالتصریح، دوسرا استعارہ مطلقہ، تیسرا استعارہ مجردہ، چوتھا استعارہ مرشحہ۔
مرصحہ. پانچواں استعارہ بال کنایا وغیرہ. آئیں اب مثالوں کے ذریعے استعارہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا جملہ، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اس میں مستعار لہو بہادر مرد اور مستعار منہ اللہ کے شیر اور وجہ جامع بہادری ہے. دوسرا جملہ، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا. اس میں مستعار لہو عالم آدمی، مستعار منہ روشن دماغ اور وجہ جامع بصیرت ہے. استعارہ میں فرق: پہلا، تشبیہ حقیقی ہوتی ہے اور استعارہ مجازی ہوتا ہے. دوسرا، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے اور استعارہ میں مشبہ بہ کو مشبہ بنا لیا جاتا ہے. تیسرا، تشبیہ میں حروف تشبیہ کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے. چوتھا، تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں جبکہ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں. پانچواں، تشبیہ علم بیان کی ایک ابتدائی شکل ہے. اور استعارہ اس علم کی ایک بلیغ صورت ہے. چھٹا، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور استعارہ کی بنیاد خیال پر ہوتی ہے. بہت شکریہ.